اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے انسان دنیا میں تشریف لایا تو تب سے ہی اللہ رب العزت نے اس کا ساتھی بھی پیدا فرمایا۔ تو دنیا میں جو پہلا رشتہ قائم ہوا ہے یقیناً وہ مرد اور عورت کا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا۔ تو دنیا میں جو دوسرے رشتے ہیں یہ بعد میں آئے ہیں۔ آج کل فقدان ایسا ہے کہ مرد بیوی پر اعتبار نہیں کر رہا اور بیوی مرد پر اعتبار نہیں کر رہی۔ مرد بیوی پر شک کر رہا ہے، بیوی مرد پر شک کر رہی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے، شک جو ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جس دروازے سے شک داخل ہوتا ہے دوسرے دروازے سے محبت غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ محبت اور شک میں کیا فیصلہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جس دروازے سے شک داخل ہوتا ہے اسی طرح دوسرے دروازے سے محبت نکل جاتی ہے۔ تو بیوی میاں کے رشتے میں اعتبار کا جو فقدان ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ بعض کے تو بچے بھی رول جاتے ہیں۔ مرد جو ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ عورت سے بچے چھین لوں، عورت کوشش کرتی ہے کہ مرد سے بچے چھین لوں۔ اسی کشمکش میں کئی خاندان تباہ ہو گئے ہیں، قتل و غارت ہو گئی ہے، مرن جین ختم ہو گیا ہے۔ اور ان کے بچے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ رول رہے ہیں اور کچھ مانگ بھی رہے ہیں، یا کچھ جو ہے نا ایسے بے آسرا ہو گئے ہیں کہ ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اپنے راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچے جیلوں میں بھی چلے گئے ہیں کہ باپ کا اگر سر پر سایہ نہ ہو تو اولاد جو ہے نا یہ بالکل پٹری سے اتر جاتی ہے۔ یہ والدہ کا بھی غلط خیال ہے کہ باپ نہ ہوگا تو میں ان کو پال لوں گی۔ جتنا اولاد پر باپ کا ڈر ہوتا ہے اولاد کو، اتنا ماں کا نہیں ہوتا، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا یہ بہت اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ بچے کو مارتی ہے تو پیار سے مارتی ہے، ڈاڈا نہیں مارتی اور سخت نہیں مارتی، پیار سے مارتی ہے۔ تو مرد جو ہوتا ہے نا یہ اس کا تھوڑا دل سخت ہوتا ہے تو یہ تھوڑا طاقت سے مار لیتا ہے۔ تو بچے اگر نہ بات مانے، نہ اسکول جائیں تو باپ سر پر ہو تو ماں کہتی ہے کہ اگر تو اسکول نہیں جائے گا تو میں تیرے باپ کو بتاؤں گی اور اس سے تجھے مرواؤں گی۔ تو وہ ڈر جاتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا باپ ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ 6-7 سال کے ہوتے ہیں تو ابو کو گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھتے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ابو یا تو ہمیں چھوڑ گیا یا وہ فوت ہو گیا۔ تو 7 سال کا بچہ جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر جب وہ 10 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ماں کی جان کا وہ بوال بن جاتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ خود بوال خریدا ہوتا ہے۔ تو صبر اس نے نہیں کیا ہوتا اور اپنے خاوند سے بات مکا لی ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں چلتا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، مگر اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ عورت کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے، مرد کو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے طلاق نہیں ہوتی، ایک طرف سے طلاق نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی مرد سخت ہوتا ہے، کبھی عورت سخت ہوتی ہے، کبھی مرد بات نہیں مانتا، کبھی عورت بات نہیں مانتی۔ تو اسی وجہ سے طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بھائی مائی باپ کے گھر کم جایا کرو، تو عورت ضد میں آ کر پھر ہر تیسرے دن، دوسرے دن، مہینے بعد، 10 دن بعد وہ چلی جاتی ہے۔ تو اسی کی بنا پر بھی طلاق
آ جاتی ہے، تو عورتوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو عورت کی جان کا بوال بن جاتا ہے، پھر 12-14 سال کے ہوتے ہیں بچے، تو پھر ماں کی وہ ماننا، وہ بات نہیں مانتے، اسی وجہ سے پھر اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ بعض تو میں نے اپنی آنکھوں میں سے دیکھا ہے کہ ان پڑھ بچے رہے، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ جاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ باپ کا آسرا ان کے سر پر نہیں تھا۔ تو ماں پال لیتی ہے، چلو کوئی ترس کر کے کوئی دے دوں گا، یا والد اس کا عورت کا جو ہے نانا بچوں کا وہ کچھ دے دے گا، اس کے بھائی کچھ دے دیں گے، مگر اس طرح کام چلتا نہیں ہے، اولاد خراب ہوتی ہوئی میں نے خود دیکھی ہے۔ تو جب سر پر خامد نہ ہو، بچوں کا باپ نہ ہو، تو وہ اس کے جیتے ہوئے یتیم ہوتے ہیں۔ یہ عورت اگر بدصبری کا مظاہرہ کرے تو یہ اولاد کا پہلا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر نانکے سے، نانی نانے سے پھر اپنی ماں کا حصہ مانگتے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ تو ان کو دینا پڑے گا۔ پھر وہ رہنے سہنے کی جگہ مانگتے ہیں، پہلے تو نانی نانا بھی بڑے پیار سے گلے سے لگاتے ہیں، پھر بعد میں ان کی یہ جان کا بوال بن جاتا ہے۔ تو بعد ایسی بات تک بھی نوبت چلی جاتی ہے کہ پھر نانے کے جو پلاٹ ہوتے ہیں ان سے بھی حصہ مانگتے ہیں، آخر بہت برے کام ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے نا بچے رخسار بھی نہیں کرتے، رنڈی ماؤں کے بچے بادشاہ ہوتے ہیں، تو یہ اولاد کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مرد جو ہے نا بلا وجہ بیوی پر شک کرنا، بلا وجہ اس کو تنگ کرنا، بلا وجہ اس کو مارنا، بلا وجہ اس کو گھر سے نکال دینا، خرچہ نہ دینا، نشہ کرنا، تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے گھر سے نکل جاتی ہے۔ تو مرد کا عورت کو گھر سے نکالنے میں اہم کردار ہوتا ہے، اس کی والدہ والد کا بھی اہم کردار ہوتا ہے، اس کے بھائیوں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے، اس کی بہنوں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ تو عورت کو پہلی تو بات ہے کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو پورے پروٹوکول کے ساتھ رکھے، کیونکہ یہ جس گھر میں عورت نہ ہو، مرد بیکار ہے، اس کی دولت بیکار ہے، اس کی جائیداد بیکار ہے، اس کے گھر بار بیکار ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، وہ بس اکیلا اٹھے گا، اکیلا بیٹھے گا، اکیلا سوئے گا، اکیلا کھائے گا، بچے اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ تو مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ گاڑی کے پہیے ہیں، یہ برابر چلے، ایک پنچر ہو جائے گا، ایک پہ پھرتا رہے نا، آگے پیچھے دوڑتا رہے، وہ گاڑی تو نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے کہ دونوں میں اتفاق، پیار، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور بچوں کی اچھی پرورش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت دنیا میں جنت ہے اور بری عورت دنیا میں جہنم ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ یہ اپنا مائی باپ کا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آ جاتی ہے تو اس کو پوری طرح اس کو خوراک کا، صحت کا، کھان پین کا، لباس کا، مکان کا مہیا کرنا یہ مرد پر فرض ہوتا ہے۔ اور عورت کو اچھا مرد مل جائے تو عورت کبھی گھر سے نہیں جاتی، اور مرد کو اچھی بیوی مل جائے تو کبھی اس کو گھر سے نہیں نکالتا، مگر پڑھنے سے پڑھنا ٹھکر جاتا ہے۔ اور صبر سے کام لینا ہی، جو صبر سے کام مرد اور بیوی لیتے ہیں، قیامت والے دن یقیناً اللہ رب العزت ان کو اجر و عظیم عطا فرمائیں گے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔